یہ تصویر جو اس وقت آپ کی سکرین پر چل رہی ہے یہ ایسے بدبخت اور بےغیرت انسان کی ہے جس نے محرم الحرام کے مہینے میں ایک سید زادی کا قتل کر دیا، ایک سید زادی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، ایک 20 سالہ بچی کے چہرے پر گھٹنا رکھ کر اس کا جبڑا توڑا، اس کی زبان کاٹی، اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور پھر اس کی لاش کو 17-18 گھنٹے اپنے سامنے رکھ کر یہ سوچتا رہا کہ اس لاش کو یا پھر اس قتل کو سیوسائیڈ کا نام کس طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ اس نے ایک ڈاکٹر کو اپنے گھر پر بلایا اور پھر اس کے ذریعے سے جب یہ تصدیق ہو گئی کہ اس بچی کو مرے ہوئے، اس بچی کو اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 16 سے 18 گھنٹے بیت چکے ہیں، تو پھر اس شخص نے اس قتل کو ڈرامائی انداز میں ایک سیوسائیڈ کا، خودکشی کا رنگ دینے کے لیے اس خاتون کے گلے میں پھندا ڈالا، اوپر ایک پنکھے کے ساتھ باندھا اور اس خاتون کو لٹکا دیا۔ تقریباً 17 سے 18 گھنٹے اس 20 سالہ بچی کی لاش اگین لٹکی رہی ایک پھندے کے ساتھ، اور اس پر بڑا انکشاف یہ کہ وہ بچی 5 سے 6 ماہ کی حاملہ تھی۔ اس بچی کے گھر والوں کو اطلاع دی گئی کہ آپ کی بچی نے خودکشی کر لی، اپنی بچی کو آ کر لے جائیے، اور اس کے والد صاحب نے بھی ایسا کمال مظاہرہ کیا کہ اپنی بچی کو وہاں سے اٹھایا اور اٹھا کر دفنا دیا۔ بچی کے والد کا میں نے ایک انٹرویو دیکھا جس میں وہ یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ جس وقت ہم اپنی بچی کو غسل دے رہے تھے تو اس کی مٹھی بند تھی جسے زور لگانے کے باوجود بھی نہیں کھولا جا سکا۔ اس بچی کی ٹانگیں فولڈ ہوئی تھی جسے تقریباً 2 سے 4 گھنٹے محنت اور مشقت کرنے کے بعد انہیں سیدھا کیا گیا، یعنی اس بچی کی لاش اکڑ چکی ہوئی تھی، اس قدر تشدد کیا گیا، اس قدر بے حرمتی کی گئی اس بچی کی لاش کی۔ اس بچی کو موت کے گھاٹ اتار دینے کے بعد اس درندہ صفت انسان نے صرف ایک جان کا قتل نہیں کیا، صرف ایک اپنی بیوی کا قتل نہیں کیا، بلکہ اس شخص نے اس بچی کے پیٹ میں موجود 5 سے 6 ماہ کے بچے کا بھی قتل کر دیا۔ صرف اس بچے کا قتل نہیں کیا بلکہ اس خاتون کے، اس بچی کے پہلے سے جو 2 بچے تھے ان کو بھی قتل کر دیا، اس بچی کے والد کو، اس بچی کی والدہ کو، اس کے پورے خاندان کو اس شخص نے نیست و نابود کر دیا۔ اتنا بڑا کوہرام، اتنا بڑا سانحہ بیت گیا ملتان کی سرزمین پر، اور اس کے بعد اس شخص کی گرفتاری کو عمل میں لایا گیا۔ 20 سالہ بچی کو دفنانے کے بعد یہ عقدہ کھلا، اس کے بعد یہ انکشاف ہوا جب اس بچی کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے نانا کو یہ بتایا کہ ہماری والدہ پر ہمارا والد تشدد کرتا رہا ہے، ہماری والدہ پر ہمارے والد نے اس قدر بےایمانہ اور انسانیت سے گرا ہوا تشدد کیا ہے کہ ہماری ماں کے چہرے پر گھٹنا رکھ کے ہماری ماں کا جبڑا توڑ دیا، ہماری ماں کی زبان تک کاٹ دی، اور ہماری ماں پر اس قدر تشدد ہوتا رہا۔ اس کے بعد پولیس کو انفارم کیا گیا، اس کے بعد پولیس کو بتایا گیا، پھر قبر کشائی ہوئی، پھر تمام تر قانونی معاملات کی انویسٹیگیشن ہوئی، اس کے بعد پھر اس درندہ صفت انسان کو گرفتار کروایا گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی آج اس وقت وہ باپ اس بچی کا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یہ بیان دے رہا ہے کہ میں اب یہ سوچتا ہوں کہ اگر اسے میری بیٹی کی ضرورت نہیں تھی، اگر اس کا گھر نہیں بس پا رہا تھا، اگر اس کے لیے وہ انتہائی ناکارہ اور فضول چیز بن چکی ہوئی تھی تو اسے مارنے سے بہتر یہ تھا کہ وہ میری انتہائی قیمتی چیز تھی مجھے واپس کر دیتے۔ اس چیز کا خیال آپ کو اس بچی کی زندگی میں کیوں نہیں آیا؟ اس بچی کا والد کا یہ بیان اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ میں بھی سب سے زیادہ قصوروار ہوں، مجھے بھی سزا دی جائے، صرف اس ایک شخص کو سزا نہ دی جائے۔ میں نے 16 سال کی عمر میں اپنی بیٹی کو بیاہ دیا، میں نے 16 سال کی عمر میں جب اپنی بیٹی کو بیاہا تو اس کی طلاق ہوئی، اس کے بعد میں نے دوبارہ ایک اور جگہ اپنی بیٹی کو بیاہ دیا، دوسری جگہ اس بچی کا نکاح کروایا گیا، تو وہاں پر اس پر یہ عقدہ کھلا کہ میرے شوہر کی ایک اور بھی شادی ہوئی ہے، اور اس شوہر نے اس دوسری بیوی کو لا کر بھی اس کے سر پر بٹھا دیا۔ 20 سالہ یہ بچی جس کے 2 پہلے سے بچے تھے، 5 سے 6 ماہ کی یہ حاملہ تھی، اس 20 سالہ معصوم بچی پر پھر سے تشدد کیا گیا۔ انویسٹیگیشن کے معاملات اس وقت جاری و ساری ہیں، کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے اس درندے کو، تاکہ تمام تر وہ لوگ جو کہ حیوان بننے میں دیر نہیں لگاتے ان کے لیے ایک سبق ہو، کیونکہ یہ اپنی نوعیت کا اس مہینے کا دوسرا واقعہ ہے۔ اب سے پہلے عائشہ جہانزیب صاحبہ جو کہ ایک قدرے معتبر، قدرے پڑھی لکھی، قدرے انڈیپینڈنٹ خاتون ہے، اپنے شوہر کے مظالم برداشت کرتی رہی۔ یہ دوسری بچی جو کہ گھریلو نوعیت کی بچی تھی، گھریلو نوعیت کی خاتون تھی، ہاؤس وائف تھی، اس پر بھی تشدد کیا گیا اور اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس کے اوپر اگر ابھی اس کا کلا کما نہ کیا گیا، اس کی بیخکنی نہ کی گئی تو پھر یہ چیز سر اٹھائے گی اور مزید بچیوں کی جانیں نگلتی چلی جائے گی۔